داؤد کاردار کی نظر سامنے پروجیکٹر اسکرین پر لگی ہوئی تھی اور اس کا سیکرٹری حمزہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے پروجیکٹر اسکرین کے بار بار منظر بدل رہا تھا۔ داؤد کاردار اپنی تھوڑی پر دونوں ہاتھ رکھے بہت غور سے سامنے لگے پروجیکٹر کو اور اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جس میں بہت ساری وائرل ویڈیوز باری باری چلتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ ہے ناظرین اس باہمت اور باپردہ لڑکی کی پکوان کی دکان، اور یہ سامنے اس امیر زادے کا شاندار ہوٹل جس نے اس معصوم لڑکی کو پیسے دے کر دھمکایا اور یہاں سے اس کی دکان ہٹانے کا بولا، صرف اسی لیے یہ معصوم لڑکی وہی چیزیں جو اس مہنگے ہوٹل میں مہنگے داموں بنتی ہیں انہیں پکوان کو اپنے ہوٹل میں کم قیمت میں بناتی ہے اور فروخت کرتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی کک ہے۔ داؤد کاردار نے یہ سن کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹا تھا۔ حمزہ دوسرا منظر دکھانے لگا جس میں وہ لڑکی حجاب اور نقاب میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ کس طرح اس بڑے سے ہوٹل کے مالک نے اس کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی ہے اور کس طرح سے اس کو نت نئے طریقوں سے اس کی دکان یہاں سے ہٹانے کو بول رہے ہیں۔ لڑکی کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، صرف آنکھیں نمایاں تھی اور آواز سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے پھر سے اسکرین کا منظر بدل دیا، اب ایک نئی ویڈیو چلنے لگی تھی۔ ناظرین، ہم اس بڑے ہوٹل کے مالک سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سنا ہے کہ اس ہوٹل کا مالک بہت اثر و رسوخ کا ہے۔ یہ لڑکی اس شخص کے خلاف پولیس میں FIR کٹوانے گئی تو پولیس نے اس کی FIR نہیں کاٹی۔ غریب لوگوں کا یہی حال ہے کہ ان کی فریاد کوئی نہیں سنتا ہے۔ بند کرو اسے، داؤد کاردار کہتا ہوا کھڑا ہوا تو حمزہ نے پروجیکٹر اسکرین بند کر دیا۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن باندھتا ہوا تیزی سے اپنے میٹنگ روم سے باہر نکلا۔ حمزہ بھی تیزی تیزی اس کے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی تمام ڈیٹیلز چاہیے، داؤد کاردار نے حمزہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی سر، تمام ڈیٹیلز آپ کو لا کر دیتا ہوں، اور میں خود اس لڑکی کے گھر جاؤں گا اور اس سے بات کروں گا۔ حمزہ نے عزم سے ظاہر کیا تو داؤد کاردار ایک پل کو رک گیا۔ حمزہ بھی اس کی اچانک رکنے پر چونک کر رکا۔ نہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود اس لڑکی سے نمٹوں گا، بس اس کی تمام تر تفصیلات کچھ دیر میں میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے۔ کہاں رہتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہے، یہ پلاٹ اس کا اپنا ہے یا نہیں، کیا اسے میرے کسی دشمن نے یہاں بھیجا ہے میرے اور میرے ہوٹل کی ساکھ خراب کرنے کے لیے؟ کیا وہ واقعی غریب ہے یا غریب کارڈ کھیل رہی ہے، یا اس کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے ہے؟ کیونکہ ایک عام سی معمولی سی لڑکی اتنی نڈر نہیں ہو سکتی جتنی نڈر وہ ویڈیو میں دکھ رہی ہے۔ ضرور اس کے پیچھے بہت ہی مضبوط ہاتھ ہے، داؤد کاردار نے کہا تو حمزہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی اس کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ ہے، کیونکہ جب سے وہ میڈیا پر چھائی ہوئی ہے تب سے لے کر ہمارے پاس آنے والے لوگ اب کم ہو گئے ہیں۔ 50% ہمارے پاس کھانا کھانے والے لوگ اب یا تو دوسرے ہوٹلوں میں جا رہے ہیں یا پھر اس لڑکی کے پاس آ رہے ہیں۔ وہ سب امیر گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو غریبوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور اسی ہمدردی کے بنا پر اس لڑکی کے ہوٹل میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ولاگز بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم اس لڑکی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے چھوٹے سے ہوٹل میں گئے تھے۔ حمزہ نے مزید بتایا، ہوٹل تو نہ کہو اسے، ایک چھوٹی سی پکوان کی دکان ہی لگ رہی ہے ہمارے بڑے ہوٹل کے سامنے۔ داؤد کاردار اب ہوٹل سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کے چھوٹے سے ہوٹل میں ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی ہدایت پر ڈرائیور گاڑی کو بہت آہستہ سے وہاں سے چلا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حجاب میں موجود وہ لڑکی ایک طرف اپنے کام میں مگن ہے اور دوسری طرف میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک میڈیا والوں کا رش لگا رہتا تھا اس لڑکی کے ہوٹل کے سامنے۔ داؤد نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اپنے مہنگے موبائل کے کیمرے کو بہت زوم کر کے اس لڑکی کی تصویر لینی چاہی۔ وہ لڑکی کسی میڈیا والے سے محو گفتگو تھی۔ داؤد نے اس کی تصویر لی اور موبائل واپس رکھ دیا۔ زنیرہ تھک ہار کر گھر واپس آئی تو دیکھا دلاور سو رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر دلاور کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس وقت تو آپ نہیں سوتے، زنیرہ نے آہستہ سے کہا۔
تو دلاور نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم آ گئی سونی، میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بس پتہ نہیں کیوں آج نیند آئے جا رہی ہے، دلاور کہتا ہوا چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو زنیرہ نے تکیہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ اچھا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ کہہ کر کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے کے 2 کپ بنا کر لائی اور اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ تم آرام کر لو، سارا دن تھک جاتی ہو کام کر کر کے، دلاور نے کہا۔ بس ابا، آپ کو دیکھ کر مجھے آرام آتا ہے، آپ کو دیکھ کر ہی مجھے سکون آتا ہے، زونی نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ موبائل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ہر طرف تمہاری ہی دھوم ہے، دلاور نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اب تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے، جس راستے پر ہم دونوں چل پڑے ہیں وہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سنا ہے اس ہوٹل کا مالک بہت طاقتور شخص ہے، لیکن اس کا نام کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے اور اس کی انتظامیہ بھی کسی کو اس کا نام نہیں بتاتی ہے۔ بس ہوٹل کا مینیجر ہے جو تمام تر نظام سنبھالے ہوئے ہے، زونی نے بتایا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس بھی میڈیا کی طاقت ہے، بس جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے۔ بس اب سمجھو ہمارے دن بدلنے والے ہیں، تھوڑا سا انتظار اور پھر ہم دونوں باپ بیٹی ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر امریکہ چلے جائیں گے۔ پھر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، نہ تم کسی کو یاد رہو گی، نہ ہی تمہارا چھوٹا سا ہوٹل، دلاور نے فخریہ انداز میں کہا۔ لیکن زونی کو اندر ہی اندر خوف کھائے جا رہا تھا۔ اس نے بڑے لوگوں سے ٹکر تو لے لی تھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ داؤد کاردار تھکا ہارا گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ سامنے اس کی فیملی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رات کا کھانا کھانے میں مشغول ہے۔ آؤ داؤد، لیٹس جوائن، اس کے والد حشام کاردار نے کہا تو وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کا وقت تو تھا لیکن اسے بھوک بالکل نہیں لگی تھی اور اس نے سوچا کہ کھانا کھا کر تبھی کمرے میں جائے اور آرام کرے۔ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتا تھا، لیکن آج کل پریشان تھا اور کافی دنوں سے ڈائننگ ٹیبل پر نہیں بیٹھا تھا۔ لیکن آج اس کے باپ نے آواز دی تو وہ ان کا دل رکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کیسا جا رہا ہے تمہارے ہوٹل کا کام؟ زوبیہ کاردار نے جتانے والے انداز میں پوچھا۔ زوبیہ، اسے کھانا تو کھانے دو، بعد میں سوال جواب کر لینا، حشام کاردار نے اپنی بیگم کو ٹوکا، لیکن وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ نہیں، مجھے پوچھنے دیں حشام، آپ کا پیسہ اٹھا کر کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے جو آپ کے شاندار بیٹے نے اتنا بڑا ہوٹل بنایا ہے، اس کی آج کل کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ وہ تو سوشل میڈیا پر سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ اس نے ابھی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ یہ ہوٹل کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، ورنہ ہماری جو بدنامی ہوتی وہ تو سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ زوبیہ بیگم اپنی زبان سے قہر برسا رہی تھی۔ داؤد کاردار جو کھانے کی پلیٹ آگے سرکا کر اس میں کھانا بھر چکا تھا، اب اس کے لیے وہ کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ کھانے کی ٹیبل سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں اس عورت کی باتوں کا جواب ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے کوئی جواب مل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ عورت جو اس کی سوتیلی ماں تھی، جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس نے داؤد کا جینا دوبھر کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ حشام کاردار کی محبت تھی جس کے بنا پر داؤد سب کچھ برداشت کرتا تھا۔ لیکن اب لگ رہا تھا کہ پانی سر سے اوپر گزرتا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے زوبیہ کاردار کی باتوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ماں، میرے باپ کا پیسہ ہے، میں جہاں چاہیں لگاؤں، فائدہ اٹھاؤں یا نقصان اٹھاؤں، کسی اور کا پیسہ تو میں نہیں کھا رہا نا، اپنے باپ کا ہی کھا رہا ہوں، اپنے باپ کا ہی لگا رہا ہوں۔ اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے اور بدنامی کی بات ہے تو بدنامی کا یہ داغ میں اپنے آپ سے دھو کر رہوں گا، اور کل کو اسی میڈیا میں ہمارے چرچے ہوں گے، دیکھ لینا آپ، داؤد کاردار نے پورے کانفیڈنس سے کہا اور کھانا کھانے لگ گیا۔ وہ زوبیہ کو جتانا چاہتا تھا کہ ان کی باتوں کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن فرق تو اسے پڑ رہا تھا۔ وہ پیسہ تم اکیلے کا نہیں ہے، وہ پیسہ میرے بیٹے کا بھی ہے، جس کو تم اور حشام ہمیشہ سے ایک ناکارہ انسان سمجھتے آئے ہو۔ اگر یہی انویسٹمنٹ حماد کرتا
اور اس کو لॉस ہوتا تو یقیناً تم باپ بیٹے میرے بیٹے کا جینا دوبھر کر دیتے، لیکن کیونکہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے اسی لیے حشام تمہیں بلیم نہیں کر رہے۔ زوبیہ بیگم نے کھل کر اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے بتایا نا مام، مجھے کوئی لاس نہیں ہوا ہے، میرا ہوٹل بہت اچھا چل رہا ہے، اور یہ جب ایک مقام تک پہنچ جائے گا تو میں اپنا نام بھی اناؤنس کروں گا، اور جہاں تک بدنامی کی بات ہے تو میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ لڑکی مجھے بدنام کر رہی ہے۔ داؤد کہاں ہار ماننے والا تھا، وہ بھی بحث میں پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا حماد کاردار ساری گفتگو سکون سے سن رہا تھا، اسے ان کی باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ بس داؤد کی پریشانی دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، کیونکہ حشام کاردار ہمیشہ داؤد کو ہی امپورٹنس دیتے آئے تھے، اسے ہی اپنا لائق بیٹا سمجھتے تھے اور حماد کاردار کو نالائق سمجھتے تھے، لیکن آج تو ساری گیم ہی الٹی پڑ گئی تھی اور حشام کاردار کے لیے داؤد کاردار کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو یوں کہو نا کہ ایک 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی سے تم ہار گئے ہو، زوبیہ بیگم نے جتایا۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں ماں، میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے ہارا نہیں ہوں، ہار جیت کا فیصلہ تو تب ہوگا جب گیم شروع ہوگی، ابھی تو میں نے گیم شروع ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو میں گیم شروع کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بار بھی جیت میری ہی ہوگی، ہمیشہ کی طرح۔ آخری جملہ داؤد کاردار نے جتانے والے انداز میں زوبیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو تم اس لڑکی کو؟ بہت بڑی رقم آفر کرو گے، اور وہ غریب لڑکی اتنی بڑی رقم دیکھ کر فوراً کے طوطے کی طرح تمہارے حق میں بولنے لگے گی، زوبیہ بیگم نے کہا۔ میں اپنی سیکٹری کے ذریعے سے بہت بڑی رقم آفر پہلے ہی کر چکا ہوں، جس کو وہ بڑے طریقے سے ٹھکرا چکی ہے، اب میں دوسرا پتا پھینکوں گا، بس آپ دیکھتی جائیں۔ داؤد کھانا ختم کر چکا تھا، وہاں سے کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو زوبیہ اس کی بات سن کر گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ اس کی بڑی سی گاڑی کو ان تنگ گلیوں میں گزرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن جو بھی تھا گزرنا تو تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان گلیوں سے اس کا گزر ہوگا، لیکن قسمت اسے یہاں تک لے کر آئی تھی، اب آگے نہ جانے یہ قسمت اسے کہاں لے کر جائے گی۔ یہ رہا سر اس لڑکی کا گھر، حمزہ نے کہا اور وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تو داؤد کاردار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رک جانے کو کہا اور خود اکیلا اندر چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید غریب گھرانوں کے دروازے اکثر کھلے ہی رہتے ہیں، یہ اس کا ذاتی خیال تھا، اس نے کبھی بھی اتنا چھوٹا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے دبے قدموں گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ تھی تو غلط حرکت، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں پر رک گیا، اور سامنے ایک بے حد حسین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کرسی پر، اس کے سامنے چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا، اور وہ لڑکی اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ حالانکہ وہ شخص دکھنے میں تندرست معلوم ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ چاہتا تو خود بھی کھانا کھا سکتا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے گلا کھنکارا تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سنیرا اسے دیکھ کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پہچان نہیں پائی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بہت امیر کبیر شخص ہے، اس کا حلیہ ہی اس کے اسٹیٹس کا پتہ دے رہا تھا۔ جب سے وہ میڈیا کی نظروں میں آئی تھی تب سے کوئی نہ کوئی اس سے ملنے کے لیے آتا تھا، اسی لیے وہ دروازہ کھلا رکھتی تھی۔ بار بار جا کر دروازہ کھولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، کبھی میڈیا والے آ جاتے تو کبھی کوئی سوشل ورکر۔ وہ سمجھی کہ ایسا ہی کوئی شخص ہے، لیکن اگلے ہی پل اس شخص کے جملے نے اس کے خیالات بدل دیے۔ میرا نام داؤد کاردار ہے اور میں اسی ہوٹل کا مالک ہوں جس ہوٹل کی ساکھ خراب کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، داؤد کاردار کہتا ہوا سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ بات سن کر تو اس لڑکی کی سٹی گم ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھرپور اداکاری کی۔ دل میں تو وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اپنا یہ خوف داؤد کاردار پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنیرا کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ یہ شخص اس کے گھر تک آ جائے گا، تو آپ نے بھی ہمیں زدوکوب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آئے دن اپنے لوگ میرے پاس بھیجتے رہتے ہیں، کبھی دھمکیاں بھجواتے ہیں تو کبھی پیسے کا لالچ دیتے ہیں،
میں لالچی لڑکی نہیں ہوں۔ زنیرہ نے جتانے والے انداز میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو ایک پل کے لیے داؤد کاردار اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا، لیکن پھر جلدی سے سنبھل گیا۔ خیر، میں یہاں یہ سب باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، ان سب باتوں کا وقت گزر چکا ہے، میں کچھ اور کہنے آیا ہوں۔ داؤد کاردار نے کہا تو زنیرہ نے اپنے باپ کو پریشانی سے دیکھا۔ اس کا باپ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ہمیں آپ کی کوئی آفر قبول نہیں ہے، اور میں بالکل بھی یہ جگہ نہیں چھوڑوں گی جہاں پر آپ نے ہوٹل بنایا ہے۔ وہاں پر یہ چھوٹا سا پلاٹ میرے دادا کو گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ وہ پولیس محکمے میں کام کرتے تھے۔ سرکار کی طرف سے دی ہوئی زمین کے تمام تر کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں یہاں سے اٹھ جانے کا کہا تو جان لیں میرے پاس میڈیا کی طاقت ہے، اور یہ میڈیا کی طاقت ہے کہ آپ جیسا امیر کبیر شخص میرے اس غریب خانے میں آنے پر آج مجبور ہو گیا۔ زنیرہ نے جتانے والے انداز میں کہا، میں یہاں پر میڈیا کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ہوٹل کی وجہ سے مجبور ہو کر نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا ہوں۔ داؤد کاردار نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، کیا مطلب دل کے ہاتھوں؟ زنیرہ تھوڑا سا پزل ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو کئی بار اپنے ہوٹل کے سامنے دیکھا تھا، اور ایک بار میں نے آپ کو بغیر حجاب کے دیکھ لیا جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں آپ سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا ہوں تو؟ داؤد کاردار نے اپنا پتہ پھینکا تھا۔ دوسری طرف زنیرہ انصاری کو بالکل بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر تو ہکا بکا رہ کر اس کو دیکھنے لگی، پھر اپنے ذہن میں جواب سوچنے لگی۔ دوسری طرف دلاور یہ سن کر چونک گیا تھا۔ یہ یقیناً آپ کے والد ہیں۔ کل آج میں آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کا عزت سے ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے عزت سے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اگر مناسب سمجھیں تو آپ اس پرپوزل پر غور کریں اور پھر مجھے جواب دیں۔ یہ میرا کارڈ ہے، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ داؤد کاردار نے اپنا کارڈ دلاور کے ہاتھوں تھماتے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر زنیرہ پر ڈالی اور پھر وہاں سے اوچھل ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا ابا؟ کیا یہ اس کی کوئی نئی چال ہے؟ زنیرہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن دلاور تو حیران ہو کر اس کارڈ کو دیکھ رہا تھا جہاں پر داؤد کاردار کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے زنیرہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زنیرہ ایک دم سے اپنے کمرے میں آئی اور اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو میڈم، آپ کا بیٹا تو میرے گھر تک آ گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ مجھے ڈراتا دھمکاتا یا کچھ اور آفر کرتا، وہ تو مجھے شادی کی آفر کر کے گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ زنیرہ نے پریشانی سے کہا تو دوسری طرف زوبیہ کاردار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، فوراً سے اس شادی کی آفر قبول کر لو، زوبیہ کاردار نے جواب دیا۔ لیکن میڈم، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ سب تو ہمارے پلان میں شامل نہیں تھا، آپ نے تو کچھ اور ہی پلان بنایا تھا، زنیرہ نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، لیکن اب میں نے اپنا پلان بدل لیا ہے، بس تم اس کی آفر قبول کر لو اور آگے جیسا جیسا میں کہتی جاتی ہوں ویسا ویسا کرتی جاؤ۔ گڈ گرل، زوبیہ کاردار نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں لیکن میڈم، یہ کوئی ہم بات نہیں ہے، وہ شادی کی بات کر رہا ہے، آپ سمجھتی ہیں نا، مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا اور وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ زنیرہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ زوبیہ کاردار نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ زنیرہ اب گہری سوچ میں چلی گئی تھی کہ کیا کرے۔ میرے خیال سے تمہیں یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے اور زوبیہ کاردار کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ زوبیہ کاردار تمہیں تھوڑے سے پیسے دے کر باہر ملک بھجوا دے گی اور تمہارا نام و نشان ہی نہیں رہے گا، اور دوسری طرف داؤد کاردار جو تمہیں عزت سے اپنے گھر میں رکھے گا، تمہیں نام ملے گا، شہرت ملے گی، پیسہ ملے گا، سب کچھ جو ایک لڑکی چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ملک جا کر گمنامی کی زندگی گزاریں۔ اپنے ملک میں ہی ہم ایک شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، بس تمہارے ہاں کہنے کی دیر ہے۔ دلاور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ابا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، اسے مجھ سے کوئی پہلی نظر کا پیار نہیں ہوا ہے، وہ ایک پکا کھلاڑی ہے اور کھیل کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ۔
وہ مجھ سے شادی کر کے اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہے جس نے مجھے خریدا ہے۔ وہ یہ جان گیا ہے کہ میرے پیچھے بہت مضبوط ہاتھ ہے اور وہ اسی ہاتھ تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ آفر کر کے گیا ہے۔ دوسری طرف زوبیہ بیگم بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس کی آفر قبول کر لوں۔ انہوں نے اپنا پلان بدل دیا ہے۔ سنیرا نے بتایا تو دلاور سوچ میں پڑ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی لڑائی میں ہم غریب لوگ پس کر رہ جائیں۔ تم صاف زوبیہ سے کہو کہ پلان نہیں بدلے گا، جس پلان پر چل رہے ہیں اسی پر چلتے رہیں گے۔ وہ تمہیں تمہاری رقم دے اور پھر ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تمہیں تو ویسے بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، تم میڈیا کے سامنے بھی نقاب میں آتی ہو، اسی لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دلاور نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ زوبیہ میڈم سے میری بات ہوئی ہے، میں ان کو فورس نہیں کر سکتی ہوں۔ جو ان کو پلان بھی بتاؤں کہ تبدیل ہوگا یا نہیں، وہ مجھے حکم صادر کر چکی ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل اب مجھے کرنی ہے۔ اب ہم غریب لوگ ہیں، ہم غلام ہیں اور وہ مالک۔ اب اس فرق کو سمجھیں۔ سنیرا نے کہا تو دلاور نہیں سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ داؤد سارا دن سنیرا کے باپ کے فون کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کا فون نہیں آیا۔ یا تو یہ باپ بیٹی واقعی خوددار ہیں، لالچی نہیں، یا پھر کچھ اور مانگنا ہے۔ لیکن میری آفر قبول کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر مجھے نیا کچھ سوچنا ہوگا۔ شادی والی گیم آسان گیم تھی، اگر یہ گیم نہیں چلی تو مجھے نیا پلان کرتے دینے میں بہت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ داؤد اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ سامنے ٹی وی اسکرین پر کوئی فلم چل رہی تھی، وہ بس چل ہی رہی تھی۔ داؤد کا دھیان اس فلم کی طرف بالکل نہیں تھا، اس کا سارا دھیان اپنے مسئلے کی طرف تھا کہ اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، ایک انجان نمبر سے۔ وہ تھوڑی دیر نمبر دیکھتا رہا اور پھر اس نے کال اٹھا لی۔ سنیرا، دلاور بات کر رہی ہوں، مجھے آپ کا رشتہ منظور ہے۔ آگے سے وہی خوبصورت سی نسوانی آواز سنائی دی، جسے سن کر داؤد کاردار کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ فون بند کرتے ہی اس کے لبوں پر ایک فتح مندانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ حمزہ دروازہ کھول کر اندر آیا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چونک اٹھا۔ کوئی خاص بات ہے سر؟ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اس نے پوچھا تو داؤد ویسے ہی مسکراتے ہوئے اس کی جانب پلٹا۔ ہاں، شادی کی تیاریاں شروع کرو، وہ لڑکی میرے پھینکے ہوئے جال میں پھنس چکی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اسے پتا چلے گا کہ داؤد کاردار آخر کیا چیز ہے۔ حمزہ نے بھی چونک کر داؤد کاردار کی طرف دیکھا، لیکن جو خبر وہ سنا رہا تھا وہ خبر واقعی چونکا دینے والی تھی۔ سر ہلاتے ہوئے حمزہ باہر پلٹ گیا تھا۔ دور اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھی ہوئی سنیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ شادی کے لیے ہاں تو اس نے کر دی تھی، لیکن وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کھیل کا انجام کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ داؤد کاردار کے لہجے میں بھلے ہی مٹھاس تھی، ہونٹوں پر بھلے ہی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں چھپی سنگینی وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ پوری رات اس کی یہی سوچتے ہوئے گزر گئی۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی میں 9 بج رہے تھے۔ اوہو، آج تو دیر ہو گئی، مجھے صبح صبح جا کر تیاری کرنی تھی مجھے تو۔ وہ گھبرا کر اٹھی، لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں سنبھالتی وہ تیزی سے واش روم میں جا گھسی۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ بھی باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ اپنے کمرے میں بیٹھے دلاور صاحب پر پڑی۔ وہ بھی چونک اٹھی۔ دلاور کے ہاتھوں میں موبائل فون تھا جس کی اسکرین پر کوئی نیوز چل رہی تھی اور وہ پریشانی بھرے تاثرات لیے وہی خبر دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ابو، آپ اتنی صبح صبح کمرے سے باہر کیوں آ گئے؟ دلاور نے سر اٹھا کر پتھریلی نگاہ سے سنیرا کو دیکھا کہ دیکھو خبروں میں کیا چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ دلاور نے موبائل سنیرا کے جانب بڑھایا۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے موبائل ہاتھ میں تھاما۔ واقعی سامنے جو کچھ چل رہا تھا وہ نظر انداز کرنے کے لائق نہیں تھا۔ رپورٹر چلا چلا کر بتا رہی تھی کہ آئیے ناظرین، آج ہم موجود ہیں اس شاندار اور بڑے سے ریسٹورانٹ میں جس کا مقابلہ کر رہی تھی گزشتہ کافی دنوں سے ایک نازک اور باپردہ لڑکی۔ لیکن آج ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس ہوٹل کے مالک نے خود اس لڑکی سے شادی کا اعلان کر دیا۔ ہمارے اندرونی خبریں لانے والے رپورٹر کا کہنا ہے کہ لڑکی نے پچھلے دنوں جو کچھ کیا وہ سب صرف اس لیے تھا کہ وہ اس ہوٹل کے مالک تک رسائی حاصل کر سکے۔ وہ اس کی سادگی سے متاثر ہوا ہے اور اب وہ جلد ہی خوب دھوم دھام سے اس لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔
زنیرہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ریسٹورانٹ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں تماشائی جمع تھے۔ اس کا پکوان سینٹر بھی کئی میڈیا رپورٹرز کی عزت میں تھا۔ وہاں کام کرنے والے چھوٹے موٹے ملازمین گھبرائے ہوئے تھے، جبکہ رپورٹرز چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ آخر اس چھوٹے سے پکوان سینٹر کی مالکن کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ غریب کارڈ کھیل رہی تھی؟ کیا اس نے ایک امیر کبیر لڑکے کو پھانسنے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ اگر اسے اپنا کاروبار ہی چمکانا تھا تو وہ محنت کر کے بھی یہ سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن آخر ایک دولت مند انسان کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رپورٹرز اس کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ کل تک جو میڈیا کی فیورٹ پرسن تھی، لوگ اس کی عظمت اور محنت کے قصے سناتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ راتوں رات آسمان سے زمین پر اتر آئی تھی۔ کچھ رپورٹرز یہ سوال بھی اٹھا رہے تھے کہ کیا معلوم یہ خبر سچ ہے یا نہیں، کیونکہ زنیرہ تو ابھی تک میڈیا کے سامنے آئی ہی نہیں تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی اور باہر سے شور کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ زنیرہ نے گھبرا کر اپنے بند دروازے کو دیکھا، جو باہر سے آنے والی آوازوں کے سامنے کمزور پڑ رہا تھا۔ یقیناً سارے رپورٹرز اب سچ جاننے کے لیے اس کے دروازے پر موجود تھے۔ زنیرہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ داؤد کاردار نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ کیا وہ اس کے جال میں پھنس چکی ہے؟ اگر ہاں تو یقیناً اسے شکست فاش ہوئی تھی، لیکن اگر واقعی میں اس نے صرف اپنی شادی کی خبر کو اناؤنس کیا تھا تو اس میں برائی تو کوئی نہیں تھی، لیکن اس نے ابھی تک میڈیا کے سامنے اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا اور کیوں کیا تھا، سوچ سوچ کر زنیرہ کا سر درد کے مارے پھٹنے لگا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی پریشان رہنے کے بعد زنیرہ نے گھبرا کر زوبیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اتنی صبح وہ کہاں اٹھتی تھی؟ کتنی ہی دیر بیل بجتی رہی، باہر دروازے کھٹکھٹانے والے ہاتھوں میں شدت آ رہی تھی۔ ان کی آوازیں اندر تک آنے لگی تھی۔ ہیلو، کون؟ صبح صبح زوبیہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی تو زنیرہ گھبرا کر بولی، میڈم، آپ نے نیوز دیکھی ہے؟ ہمارا سارا کھیل پلٹا کر اس نے ہمارے ہی سر پر دے دیا ہے۔ میڈیا اس وقت میرے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ میرا کوئی بھی بیان مجھے لمحوں میں آسمان سے زمین پر گرا سکتا ہے۔ میں نہیں جانتی یہ سارا بیان اس نے کیوں دیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میڈیا کو یہ سب کچھ کیوں بتایا؟ زنیرہ گھبرا کر رو پڑنے کے قریب تھی جب دوسری جانب زوبیہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اچھا رکو، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے ریموٹ سے سامنے لگا بڑا سا ٹی وی آن کیا۔ سامنے نیوز چل رہی تھی۔ اسکرین پر بار بار داؤد کاردار کا ریسٹورانٹ دکھایا جا رہا تھا اور زنیرہ کی پرانی فوٹیجز چلائی جا رہی تھی، جس میں وہ اس عالی شان ہوٹل کے نادیدہ مالک کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا زنیرہ کاردار کا سارا مقصد صرف اس ہوٹل کے مالک کی توجہ حاصل کرنا تھا؟ زوبیہ نے ایک بات نوٹ کی، میڈیا والوں کو ابھی تک ہوٹل کے مالک کا نام معلوم نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے اس کی شناخت ظاہر کی تھی۔ شاید انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا، بس کسی نے خفیہ طور پر یہ خبر لیک کی تھی، یا پھر شاید داؤد نے خود یہ خبر لیک کروائی تھی۔ آخر کیا چاہتا ہے یہ لڑکا؟ اس کے پاس اتنا دماغ آتا کہاں سے ہے؟ زوبیہ نے ریموٹ صوفے پر پٹخا۔ زنیرہ کو دوبارہ کال آ رہی تھی۔ بیزار ہوتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ میڈیا کا سامنا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ بہادری سے کہو کہ ہاں، اس نے تمہیں شادی کی درخواست بھیجی تھی اور تم اکیلے سماج کا سامنا کرتے کرتے تھک چکی ہو، اسی لیے تم نے اس مہربان شخص سے شادی کرنے والی ہو۔ اگر اس نے میرا کھیل الٹ دیا ہے تو میں بھی اسے اچھی طرح بتاؤں گی کہ زوبیہ کس کا نام ہے۔ اس کے لہجے میں سنگینی اود کر آئی تھی۔ دوسری جانب زنیرہ نے موبائل بند کر کے ٹیبل پر پٹخ دیا۔ آخر یہ لوگ اپنی سازشوں کے بیچ میں اسے کیوں پیس رہے تھے؟ اگر وہ دلاور صاحب کے ہارٹ سرجری کی وجہ سے مجبور نہ ہوتی تو کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آتی، لیکن اس کی قسمت بری تھی کہ دلاور صاحب کے دل میں جو سوراخ تھا اس کا علاج پاکستان میں ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ بیرون ملک چلی جاتی، اور اتنا پیسہ نہ تو اس کے پاس تھا اور نہ ہی اس کے باپ کے پاس۔ مجبوراً اسے یہ سارا کھیل رچانا پڑا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کیا اور نقاب لگا کر باہر چلی آئی۔ دروازہ کھولتے ہی میڈیا کا ایک طوفان تھا جو امٹ کر اس کے گھر میں جمع ہو گیا تھا۔ مس زنیرہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہوٹل کے مالک نے آپ سے شادی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمیں اندرونی طور پر خبر ملی ہے کہ آپ دونوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔
کیا یہ بات درست ہے؟ ایک رپورٹر نے مائک تقریباً اس کے منہ میں گھسیڑتے ہوئے کہا۔ زنیرہ نے گھبرا کر اپنا نقاب درست کیا۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے، میں اکیلے سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی انہوں نے مجھے بہت شائستگی سے شادی کی درخواست کی ہے۔ میں اکیلی لڑکی ہوں، اور اکیلی لڑکی کو اس معاشرے میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے میں ان سے شادی کی درخواست کو قبول کرتی ہوں۔ جلدی ہم دونوں کی شادی کی خبر آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ نبا تلا جواب دے کر وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ایک کے بعد ایک سوال اسے بری طرح سے گھبرائے جا رہے تھے۔ کئی لڑکیاں رپورٹر تھیں، مگر کئی مرد تھے جو دیدہ دلیری سے آگے بڑھ بڑھ کر اس سے سوال کر رہے تھے۔ زنیرہ کی آنکھوں میں چھلکتی گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے شاندار آفس میں بیٹھا ہوا داؤد کاردار یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے ہاتھ کی اسکرین سے موبائل پر چلتی نیوز کو روکا۔ داؤد کی آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ معلوم نہیں اسے کس بات کا برا لگا تھا۔ آخر میڈیا کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ اس کے گھر کیوں جا پہنچے ہیں؟ داؤد کاردار نے کہا تو حمزہ نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہی تو ہمارا پلان تھا۔ میڈیا اب اس سے سوال کر رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا۔ شادی کی بات اوپن ہوتے ہی وہ بری طرح سے گھبرا گئی ہے۔ اب یہی سب سے اچھا موقع ہے۔ اگر آپ شادی سے انکار کر دیں تو اس کا غریب کارڈ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ وہ کہیں کی نہیں رہے گی، بلکہ ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ حمزہ کی بات پر داؤد کی آنکھوں میں پریشانی سی امڈ آئی۔ بے اختیاری سے اس نے ٹھنڈی سانس لی اور اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلنے لگا۔ نہیں، میں انکار نہیں کروں گا۔ شادی کی تیاریاں ایسے ہی چلنی چاہیے۔ ہاں، مگر ایک کام کرو، اس کے گھر کے باہر سیکیورٹی ارینج کر دو۔ کہ بار بار میڈیا کا اس کے گھر جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ جو بھی ہو، آخر وہ ایک لڑکی ہے۔ داؤد کاردار کی آواز میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن اپنے باس کی بات سے انکار کرنا اسے آتا نہیں تھا۔ خاموشی سے موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ دوسری جانب زنیرہ صحافیوں کے جوابات دے دے کر تھک چکی تھی۔ وہ انہیں گھر سے باہر نکالتی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نئے چینل کی پوری ٹیم اس کے گھر کے باہر جمع ہو جاتی۔ اب تو محلے والے بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے، لیکن شام ہونے سے پہلے ہی اچانک سکون سا ہو گیا۔ زنیرہ کو حیرت ہوئی، بڑی دیر گزر گئی، کسی نے اس کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ باہر نکلنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ خاموشی سے بیٹھ کے پوچھ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں مینچ لی۔ نہ جانے آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ صوبے کی ہدایت پر ہی اس نے پکوان سینٹر جانا چھوڑ دیا تھا۔ ملازمین ہی وہاں کا انتظام سنبھالتے، جبکہ داؤد کاردار دوبارہ سے اپنے ہوٹل پر توجہ دینے لگا تھا۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میڈیا میں آئے روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ شادی کے لیے فلاں ہال کی بکنگ ہو گئی۔ شادی کے روز ہوٹل کا مالک اپنے اصل روپ کے ساتھ سامنے آئے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ آخر اس ہوٹل کے مالک کی مخفی شخصیت کون سی ہے۔ زنیرہ کا بھی اصل چہرہ سامنے آئے گا یا نہیں؟ کیا ہوٹل کا مالک اپنی بیوی کا چہرہ سب کو دکھائے گا یا نہیں؟ اس بات کا پتہ تو شادی کے روز ہی چلے گا۔ میڈیا میں ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ زنیرہ اور ہوٹل کی پراسرار شخصیت کی شادی کا معاملہ اتنی ہائپ پکڑ چکا تھا کہ پورے ملک میں اس کی دھوم تھی، مگر دوبارہ کسی نے زنیرہ کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا تھا۔ تم تیار رہنا، شادی والے دن ہمارے کھیل کا انجام سامنے آ جائے گا۔ زنیرہ نے گھبرا کر زوبیہ کو فون کیا تو اس نے آگے سے تسلی دینے والے انداز میں یہی کہا تھا۔ زنیرہ بے بسی سے آنکھیں میچ کر رہ گئی، چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہفتے بعد ہی شادی کا دن آن پہنچا۔ اس روز صبح صبح ہی داؤد کاردار کا ڈرائیور شادی کی تمام ضروری چیزیں زنیرہ کے گھر پہنچا گیا تھا۔ زنیرہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی دلاور صاحب نظریں جھکائے پریشانی سے کھڑے تھے۔ بی بی جی، یہ آپ کے لیے صاحب نے بھیجا ہے۔ شاندار عروسی جوڑا، مہنگے زیورات اور اعلیٰ قسم کی ہر چیز تھی۔ بیوٹیشن آپ کو گھر میں آ کر تیار کر دے گی۔ آپ کو صاحب کی گاڑی آنے سے پہلے کہیں باہر نہیں نکلنا۔ گاڑی میں مکمل سیکیورٹی کے ساتھ آپ کو شادی ہال تک لے جایا جائے گا۔ ڈرائیور نے نظریں جھکائے ہی داؤد کاردار کے احکامات دہرا دیے تھے اور خود چلا گیا۔ زنیرہ کے دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ جس شخص کے ساتھ آج اس کی شادی کی بات چل رہی تھی، اس نے تو دوبارہ پلٹ کر زنیرہ کا حال احوال لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ صرف اس کے ملازمین ہی تھے جو اس کے احکامات زنیرہ تک پہنچاتے رہتے تھے۔
زنیرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا موبائل اٹھایا۔ داؤد کاردار کا نمبر اسے آسانی سے میسر تھا۔ اس نے اس کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے چند لمحے تک تو بیل جاتی رہی اور پھر اس کے سیکرٹری نے فون اٹھا لیا۔ زنیرہ گھبرا گئی لیکن لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، مجھے داؤد کاردار صاحب سے بات کرنی ہے۔ سیکرٹری چند لمحے تک تو خاموش رہا اور پھر مشینی انداز میں بولا، یہ ان کے آفس کا نمبر ہے، اس وقت وہ ایک ضروری میٹنگ میں بیزی ہیں، جب وہ فری ہو جائیں گے تو میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ ویسے آپ کون ہیں؟ سیکرٹری نے پوچھا تو گہرا سانس لیتے ہوئے زنیرہ نے فون بند کر دیا۔ اس تک رسائی اتنی آسان بھی نہیں تھی۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا وہ شادی ہال پہنچ کر ہی ہونا تھا۔ زنیرہ خاموشی سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ خوبصورت برائڈل ڈریس پہن کر وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ میک اپ کے بغیر ہی اس کا روپ حسین تھا، پھر بھی اس نے محض خانہ پوری کے لیے لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگا لی۔ دلہن کا روپ مکمل ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ زوبیت تمہاری حفاظت کرے گی؟ دلاور صاحب نے اندر آتے ہوئے کہا تو زنیرہ اپنا سر جھکا کر رہ گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ آج کیا ہوگا، لیکن میڈم کا یہی کہنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا ہے وہ سب آج اپنے انجام پر پہنچ جائے گا۔ ہمیں وہی کرنا ہے جس کا حکم وہ دیں، اور اس کے فوراً بعد میں ان سے طے شدہ رقم لے کر صبح کی فلائٹ سے ہی ہم لوگ کسی بھی ملک نکل جائیں گے۔ کم از کم پاکستان میں تو اب میں مزید نہیں رہ سکتی۔ زنیرہ کی آواز میں تلخی تھی۔ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو دلاور صاحب چونک کر باہر نکل گئے۔ داؤد کاردار کا ڈرائیور تمہیں لینے آ گیا، بہت ساری سیکیورٹی بھی ساتھ ہے، کیونکہ میڈیا پاگلوں کی طرح شادی کی کوریج کرنے کے لیے بے تاب ہے، دلاور صاحب نے کہا۔ زنیرہ نے دوپٹہ اپنے چہرے پر گرا لیا اور سہج سہج کر قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ گھر کے عین سامنے اس کی شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو زنیرہ چہرے پر گھونگھٹ گرائے ہوئے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ صحافیوں کے کیمروں کے فلیش اسے اپنے چہرے پر پڑتے ہوئے صاف محسوس ہو رہے تھے، لیکن داؤد کاردار کی سیکیورٹی کے باعث کوئی بھی گاڑی کے نزدیک نہیں آ پا رہا تھا۔ گاڑی ان کے چھوٹے سے علاقے سے گزری تو زنیرہ کو اندازہ ہوا کہ کس قدر زیادہ افراد مائک اور کیمرہ لیے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ شہر کی سڑکوں سے گزرتی ہوئی گاڑی نے اسے شادی ہال تک پہنچا دیا تھا۔ زنیرہ کو عجیب سا لگا، یہ ایک ایسی شادی تھی جس میں دولہا سے پہلے دلہن آ گئی تھی، اور وہ بھی اکیلے۔ آخر آج پتہ چل کر رہے گا کہ ہوٹل کی وہ پراسرار شخصیت کون ہے جس نے اپنے ہوٹل کے سامنے کام کرنے والی اس غریب لڑکی سے شادی کا اعلان کیا تھا۔ صحافی چلا چلا کر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ہال کے عین سامنے بے حد سخت سیکیورٹی تھی۔ اس سیکیورٹی نے گاڑی سے نکال کر زنیرہ کو اندر برائڈل روم میں پہنچا دیا تھا۔ ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ مہمان تھے جنہیں داؤد کاردار نے خود ہی دعوت نامہ دے کر بلا لیا تھا۔ داؤد کاردار ہال کے باہر ایک نسبتاً ویران گوشے میں اپنی کار میں خاموشی سے بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون آن کیا اور کان سے لگایا۔ تمہارے اندر جانے کا وقت ہو گیا ہے، پورے پروٹوکول سے اندر جانا، اور یاد رکھنا کسی کو شک نہ ہو۔ فون پر ہدایت دیتے ہوئے اس نے موبائل بند کر کے نیچے رکھ لیا اور سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ دوسری جانب زوبیہ بے تابی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہونے والا ہے۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ میڈم بارات آ گئی ہے، دولہا سامنے نظر آ رہا ہے، آگے کیا حکم ہے؟ اس کے بندے نے فون پر کہا تو زوبیہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرا حکم تو تم پہلے ہی جانتے ہو، مار ڈالو اسے، مزید کوئی چارہ اس کے خلاف کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آج وہ مر گیا تو یہی لگے گا کہ اس کے ہزاروں دشمن ہم سے کسی ایک نے اسے مار ڈالا۔ مجھ پر کسی کا شک بھی نہیں جائے گا، اور ویسے بھی جتنی ہائپ ان دونوں سے ملی ہوئی ہے اس کے ہزاروں دشمن بن چکے ہوں گے۔ زوبیہ کی مسکراتی آواز پر دوسری جانب اس کے ملازم نے فون بند کر دیا۔ برائڈل روم میں بیٹھی زنیرہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بارات آ گئی کا شور چاروں طرف گونج رہا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی آج وہی داؤد کاردار اسے بیانے کے لیے آن پہنچا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ سب کچھ حقیقت تھا؟ آگے کیا ہونے والا تھا؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک فائر کی ایک زوردار آواز آئی۔ ہال میں چیخو پکار مچ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے گزرنے لگے۔ فلیشز دھڑا دھڑ زمین پر گرنے والے تھے۔ اس لاش کی تصویر لے رہے تھے جسے کسی اندھی گولی نے اپنا نشانہ بنا لیا۔ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار تھے، چہرے پر صحرا۔ یہ یقیناً وہی دولہا تھا
رپورٹر بےتابی سے کوریج کر رہے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑے ہوئے دولہا کو پلٹایا اور اس کے چہرے سے سہرا ہٹا دیا۔ سب کے سب ساکت رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہوٹل کا مینیجر حمزہ تھا۔ کیا وہی تھا ہوٹل کا مالک؟ رپورٹنگ کرنے والے افراد پاگلوں کی طرح اس کی تصاویر لے رہے تھے۔ میڈیا پر اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا جا رہا تھا۔ حمزہ کی حالت خراب تھی۔ وہ زندہ تھا لیکن خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ داؤد کاردار کی سیکیورٹی نے جلدی سے اٹھا کر اسے گاڑی میں منتقل کر دیا۔ شادی ہال تیزی سے خالی ہونے لگا۔ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی زنیرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب اچانک برائڈل روم کا پچھلا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے آواز دی، جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ زنیرہ۔ زنیرہ نے گھبرا کر دیکھا۔ پچھلی جانب کھلنے والے اس چھوٹے سے دروازے کے عین باہر داؤد کاردار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زنیرہ گھبرا کر اٹھی۔ اس کے موبائل پر زوبیہ کی کال آ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ جان لینا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہوا۔ اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ اس نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو ڈاش دے دیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار اس کے ساتھ تم بھی شامل ہو۔ اس نے اپنے بجائے اپنے کسی ملازم کو تمہارا دولہا بنا کر بھیج دیا۔ میں ملک سے فرار ہو رہی ہوں کیونکہ حشام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا۔ اپنا جو بھی کرنا ہے اب تم خود ہی دیکھ لو۔ زوبیہ نے اطلاع دیتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ خود بھی وہ عجلت میں تھی۔ زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو امٹنے لگے۔ باہر پولیس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یقیناً اس سے بھی پوچھ گچھ ہوتی، مگر عین اسی لمحے داؤد کاردار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی ڈرائیو کرتے اسے سڑک کے بیچ گم ہو چکے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ زنیرہ کی کپ کپاتی آواز ابھری تو داؤد مسکرا دیا۔ شادی کا اعلان کرتے ہی میری اندرونی مخبروں نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے میری سوتیلی ماں تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ میرے باپ کے کاروبار کا نقصان ہو اور نتیجتاً وہ مجھے آگ کر دے۔ مگر ایسا ہے کہ ڈیڈ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ جب زوبیہ سے اور کچھ نہ بن پڑا تو آج اس نے میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ مجھے پتا تھا یہاں یہی سب کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر حمزہ کو اندر بھیج دیا۔ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی، اسی لیے گولی نے اس کا زیادہ نقصان نہیں کیا۔ اب ہم دونوں کا نکاح ہے، لیکن اس ہال میں نہیں بلکہ ہمارے گھر پر، کیونکہ زوبیہ اور اس کا بیٹا تو ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ داؤد مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور زنیرہ اپنی قسمت کے پلٹ جانے پر حیران تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کے شاندار گھر میں بیٹھ کر نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے زنیرہ نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ زوبیہ نے اسے کس طرح ہائر کیا تھا، باپ کے علاج کے بدلے رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ داؤد جو اس سے پہلے ہی نظر میں محبت کا شکار ہو گیا تھا، اس نے دلاور کے علاج کے تمام انتظامات کروا دیے تھے۔ لیکن میڈیا کا کیا ہوگا؟ زنیرہ اپنے گھبرا کر پوچھا تو داؤد مسکرا دیا، کچھ بھی نہیں، انہیں تمہارا چہرہ پتا ہے اور نہ ہی وہ مجھ سے واقف ہیں۔ ہم دونوں عام میاں بیوی کی طرح رہیں گے تو کوئی ہمیں نہیں پہچان سکتا، داؤد نے کہا تو زنیرہ نے گہری سانس لے کر اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ واقعی زندگی کس قدر آسان تھی، یہ تو اسے آج محسوس ہوا تھا۔